الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جن میں رہنے بسنے والوں کو میں نے مہلت دی اور وہ سب نافرمان تھے، بالآخر میں نے انہیں بھی اپنی گرفت میں لیا اور سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ سورہ حج کی 48ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ وہ قانون مہلت کو بیان فرما رہے ہیں جو ہر قوم کو اور ہر فرد کو دی گئی ہے۔ انہیں مہلت عمل جس کا تذکرہ اس میں ہے کہ اگر کسی کو مہلت زیادہ مل گئی ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور وہ مجھ کو عاجز کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی مجھ کو عاجز نہیں کر سکتا، مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا اور کہیں پر راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کو تو میرے پاس آنا ہی آنا ہے، میں اس کی پکڑ ایسی سخت پکڑوں گا کہ وہ اس کو آ کر اس کو قبولنا ہی پڑے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگوں میں تمہیں علی الاعلان ڈرانے والا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو خطاب ساری انسانیت سے ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک مخصوص خطے کے لیے ایک زمانے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، بلکہ آپ کو نبی اور رسول جو بنا کر بھیجا گیا تھا وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اس لیے خطاب لوگوں سے ہے۔ اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ میں تو صرف نذیر اور بشیر ہوں۔ بشیر مختلف جگہوں پر آیا ہے، یہاں پر صرف نذیر آیا ہے، ڈرانے والا۔ تو ڈرانے والے کا مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں کو ڈراتا ہوں میں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں رہے ہیں، ان کو میں ڈرانے والا ہوں۔ اور جو اللہ کی فرما برداری میں لگ گئے ہیں، جو میرے حکموں کو اور اللہ کے حکموں کو مان لیتے ہیں اور میرا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، میں ان کو خوشخبری دینے والا بھی ہوں، جنت کی خوشخبری، اللہ کی رضا کی خوشخبری، یہ میرا کام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کب بھیجیں گے، تمہیں کتنی مہلت دی گئی ہے، یہ مجھے معلوم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ وہ اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق لوگوں کو مہلت عمل دیتے رہتے ہیں اور پھر ان کی پکڑتے ہیں، اور کب عذاب آنے والا ہے یہ مجھ سے مت پوچھو اور اس کی جلدی مت بچاؤ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ پس جو لوگ انجام آخرت سے ڈر کر ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اس میں ان خوش بخت حضرات کا تذکرہ ہے جو ایمان لائے اور پھر عمل صالح کیے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو لگا دیا، جڑا دیا اور ایسے عمل کیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے، سنت عمل کیے اپنی زندگیوں میں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے کہا گیا۔ رزق کریم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی باعزت روزی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کچھ دیتا ہے تو ذلیل کر کے دیتا ہے، یعنی ایک وقت مانگے تو دے گا، دوسرے وقت مانگے تو ایسی چہرے بنائے گا یعنی دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو جائے کہ وہ ذلیل کر رہا ہے اس کو۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ رب کریم ہیں، تو وہ لوگوں کی عزت کریں گے، اکرام کریں گے، دیتے وقت ان کو ذلیل نہیں کریں گے بلکہ رزق کریم دیں گے جو ان کے اوپر ایمان لا کر عمل صالح کیے ہیں۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جو لوگ ہمارے احکام اور ہماری تعلیمات کو غلط ثابت کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ سب جہنمی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انکار حق کرنے والے لوگ ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور اس کلام کو نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام انسانوں کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ان لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہم کو عاجز نہیں کر سکتے، ہم کو نہیں ہرا سکتے، ہم کو نیچا نہیں دکھا سکتے، وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم رسید ہوں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ہم نے آپ سے پہلے
کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جن کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہ آیا ہو۔ جب وہ اللہ کے احکام پڑھ کر سناتے تو اسی وقت شیطان سننے والے میں شبہات پیدا کیے دیتا، پھر شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی دوسری محکم آیتوں سے شبہات رفع فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ اللہ کا ہر حکم اور ہر تجویز عالمانہ اور حکیمانہ ہے، ہر فتنہ انگیزی کا سدباب فرماتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ رسول اور نبی کا تذکرہ کیا الگ الگ، دو الفاظ آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور نبی الگ الگ ہوتے ہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منتخبہ اور چنندہ بندے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی نئی الگ کتاب اور شریعت دے کر بھیجتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور جو نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے منتخبہ اور چنندہ بندے ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے کوئی نئی کتاب اور شریعت نہیں ملتی، بلکہ پچھلے رسولوں کی جو شریعت تھی، وہ کتاب تھی، اس کو لے کر وہ کام کو آگے بڑھاتی ہیں لوگوں کی اصلاح کا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے رسول اور نبی میں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے شریعت دی گئی تھی اور کتاب دی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو شریعت اور کتاب دی گئی تھی، اور دیگر بہت سے انبیاء کرام کو یہ کتاب اور شریعت دونوں دیے گئے تھے، وہ رسول تھے۔ اور پھر اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں ہوا، اس کے لیے شیطان بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پڑھ کر سناتے اور قرات کرتے اور تلاوت کرتے تو اس وقت شیطان سننے والوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا اور ایسے ویسے خیالات ڈال کر ان کو شک و شبے میں لانے کی کوشش کرتے رہتا، اور یہ کوشش وہ مسلسل کرتے رہتا، نبیوں کے ساتھ بھی یہ کرتے رہتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی چالوں کو چلنے نہیں دیتے، کیونکہ جو اللہ کا کلام سنا رہے ہیں ان کے ساتھ اگر یہ ایسا کرے گا، اس میں ملاوٹ کر دے گا، تو پھر اس کی صداقت کیا باقی بچے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ملاوٹ کرنے کی جو کوشش میں لگا رہتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور اس کی کوششوں کو جو ہے وہ مردود کی ناکام بنا دیتے ہیں، اور پھر ایسی آیتیں لاتے ہیں کہ اپنے کلام کو محکم کر دیتے ہیں اور مضبوط کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی بچتا ہی نہیں۔ لہٰذا وہ اس کے جو کوششیں ہوتی ہیں لوگوں میں شک و شبہ ڈالنے کی اور القاء کرنے کی، شیطانی وسائس، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں اس قسم سے کہ وہ اپنی آیتوں کے ذریعے سے مضبوط کر دیتے ہیں، ان خیالات کو جو ہے دور ہٹا دیتے ہیں۔ اس میں یہ بات جو بتائی گئی ہے کہ وہ شیطان نبیوں کے پاس بھی آتا ہے اور رسولوں کے پاس بھی آتا ہے، تو پھر عام انسانوں کے پاس کیسے نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے پاس، جبکہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں، ان کے پاس جا کر وہ کلام میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سب کے پاس آتا ہے شیطان کو ہم نے مہلت دے کر رکھ دیا ہے، اور اس نے مہلت مانگی تھی، ہم نے اس کو اجازت دے دی، لہٰذا وہ جو ہے سب کے پاس آتا ہے۔ تمہارے پاس تو یقیناً آتا ہے جو عام انسان ہے، تو اس سے حفاظت کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی دشمن اگر آپ کے سامنے آ رہا ہے اور آپ سے مقابلہ کر رہا ہے اور آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو آپ اس سے بچاؤ کی کچھ تدبیریں کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ایسا دشمن ہے کہ وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ جن کہتے ہی اسے ہے جو نظر نہیں آتا، یہ جنوں کی نسل سے ہوتا ہے شیطان، جو سرکش ہوتے ہیں جن، وہ شیطان کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف پارہ 8 میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یعنی وہ تو ایسے ہیں، وہ اور ان کا قبیلہ اور ان کا گروہ، وہ تو یعنی ہر طور سے جہاں سے چاہے تمہیں دیکھتے رہتے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ تو تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہیں، چاروں طرف سے جو ہے تمہیں گھیرے ہوئے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر ان کا مقابلہ کیسا ہوگا؟ جو دشمن نظر ہی نہیں آ رہا ہے تو پھر اس سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود راستہ بتلا دیا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ چاہ لو، کیونکہ جب کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ کوئی بہت بڑا دشمن آ گیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو اپنا یعنی کارساز بنا لیتے ہیں، کسی کو اپنا ساتھی اور رفیق بنا لیتے ہیں اور اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کوئی مضبوط آدمی ہے تو اس کے حوالے آپ کر دیتے ہیں۔ تو سب سے مضبوط تو اللہ تعالیٰ ہے،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان کے مقابلے میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا سوائے میرے، تم میری پناہ لے لو۔ وہ پناہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، جو احکامات دیے گئے ہیں وہ احکامات کو پورے کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر دعائیں بتائی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے تو یہ تو سب کو معلوم ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، سورہ مومنون پارہ 18 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی پیاری دعا سکھلائی ہے، یعنی اپنے رب سے دعا کرو، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی شیطان کے وسوسوں سے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور پھر میں پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی ان کو میرے پاس آنے سے روک دیجئے اور آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، میں ان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ طریقہ سکھلا دیا گیا ہے قرآن میں، تو مسلسل یہ دعا کا ورد کرنا چاہیے، تو شیطان کے وسوسوں سے اور اس کی شرارتوں سے، اس کی سرکشیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ یہ طریقہ بتلا دیا گیا ہے، اور اس میں جو بات بتائی گئی کہ نبیوں کے پاس بھی وہ آتے تھے، تمہارے پاس تو یقیناً آئیں گے اور تم کو بہکائیں گے اور گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تاکہ شیطان نے جو کچھ فتنہ پروازی کی ہے، شبہات پیدا کیے ہیں، ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنائیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، یعنی قبولیت حق کی صلاحیت ان سے متاثر ہو چکی ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ظالم حق کی مخالفت کرتے ہوئے حق سے دور ہی رہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ القاء شیطانی یہ جو ہے دراصل اغوائے شیطانی ہیں، شیطان القاء کر کے اپنے آپ کو وہ لوگوں کو اپنے پاس لے لیتا ہے، ان کا اغوا کر لیتا ہے، ان کے پاس وسوسے ڈال دیتا ہے اور فتنے ڈال دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کس کے پاس کرتا ہے؟ جو منافق ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور جو بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ ان کے پاس شک و شبہ ڈالتا ہے، اور پھر جو گناہ کرتے کرتے جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، والقاسیۃ قلوبہم کہا، جن کے گناہ کی وجہ سے یعنی اتنے سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ بات کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے دلوں میں یہ وسوسے پڑ سکتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور واقعہ یہ ہے کہ ظالم اور کافر اور مشرک حق کی مخالفت کرتے ہوئے حق سے دور ہی رہتے ہیں، اور جو کافر اور مشرک ہیں ان کو فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کا تذکرہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جن لوگوں کو صحیح علم عطا کیا گیا ہے وہ جان لیں کہ وہ وحی الہی جو نبی نے پڑھ کر سنائی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، بس وہ وحی الہی کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے دل اللہ کے آگے اور بھی جھک جاتے ہیں، یقین سے بھر جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ اس میں اہل ایمان کا، اہل علم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے برخلاف جو فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور جو شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں، ایمان والے اور علم والے لوگ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ ان کو تو جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کے سامنے سنائی جاتی ہیں تو ان کے علم میں اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتے جاتا ہے، اور پھر وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے، اور حق جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور قریب کر لیتے ہیں، ان کو دنیا میں صراط مستقیم دکھا دیتے ہیں، ہدایت کا راستے پر ان کو چلا دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے لیے تیار رہتی ہیں، جنت ان کے لیے تیار، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ کی رضا سب کچھ ان کو مل جاتا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے سر کو اور اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکا دیا تھا۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ اپنے آپ کو جھکا دیے تھے انکساری سے، اور ایسا جھک گئے تھے اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانا تھا اور ان کو حق سمجھا تھا، اس پر عمل کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حق انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات حق کو حق نہیں سمجھتا، باطل کو باطل نہیں سمجھتا، اس لیے دنیا میں جو جی چاہے کرتے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دعا سکھلائے ہے، مسنون دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا واتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا واجتنابہ، اے اللہ مجھے دکھا دیجئے
کہ حق کیا ہے، اور پھر حق پر جم جانا ہمارے لیے آسان کر دیجئے، حق کی اتباع کرنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے، اور اے میرے اللہ مجھے دکھا دیجئے کہ باطل کیا ہے، باطل کو باطل کر کے دکھلا دیجئے، اور اس سے بچنے والا، اس سے اجتناب کرنے والا مجھے بنا دیجئے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یقیناً کرنا چاہیے، کیونکہ آج یہ ہوتا ہے کہ باطل پر چل رہے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں کہ حق ہے، اور حق کرنے والوں کو حق کو حق کر کے دکھانا اور باطل کو باطل کر کے دکھانا، اور حق پر چلنا آسان کر دینا اور باطل سے رکنا آسان کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتے۔ اس لیے شیطان کے وسوسے بہت سے ہیں، شیطان سے بچنے کے لیے اس آیت میں بھی کہا گیا ہے، اور آگے بھی یہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔